إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. آج کا خطبہ جمعہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. ایسا موضوع ہے کہ علماء کرام نے اور صحابہ کرام نے اس کو علم کا نصف قرار دیا. یعنی جتنا بھی علم ہے اس سب کو اگر تقسیم کیا جائے دو حصوں میں تو آدھا حصہ وہ ہوگا جس موضوع پہ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ ہے اور اس کو علم وراثت کہا جاتا ہے. وراثت کی تقسیم، جائیداد کی تقسیم، مال و زر کی تقسیم. اور علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو نصف العلم کیوں قرار دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بعض احادیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، کہ تم فرائض کو سیکھو، وراثت کے مسائل کو سیکھو، جائیداد کی تقسیم کے معاملات کو جان لو کیونکہ یہ علم کا نصف ہے. اور بعض جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ یہ وراثت کے مسائل تم سیکھ لو. اور آج یہ نہیں کہ تم مجھ سے پوچھ لو نہیں محفوظ، ایک وقت آئے گا کہ پھر تم مجھ سے پوچھ نہیں سکو گے، میں موجود نہیں ہوں گا. تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے شریعت تو ساری کی ساری سیکھنی چاہیے تھی، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص بار بار فرمایا کہ یہ چیزیں آپ مجھ سے سیکھیں. جیسا کہ حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا آپ نے، تو اس حج کے اندر آپ بار بار کہتے تھے خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم لعلی القاکم بعد عامی، کہ یہ حج کے جو طریقہ کار ہے یہ تم اچھی طرح مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ تمہاری اور ہماری ملاقات نہیں ہوگی. تو حج بھی چونکہ بڑا اہم معاملہ ہے. تو علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ وراثت کو نصف علم کیوں کہا گیا. حالانکہ دین کے مسائل تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یا آپ کہہ لیں کہ دینی مسائل کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان میں سے ایک چیپٹر وراثت ہے. اس کو پھر آدھا علم کیوں کہا گیا. سارے کے سارے علم کو ایک طرف رکھ کے ایک پلڑے میں رکھ کے اس ایک چیپٹر کو دوسرے پلڑے میں کیوں رکھا گیا. تو علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں. ان میں سے سب سے آسان اور جو سمجھ میں آ جانے والی توجیہ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے متعلقہ جو احکام ہیں ان کے دو حصے ہیں. کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اس کی زندگی کے ساتھ ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق اس کی
اس کی موت کے ساتھ ہے۔ تو زندگی اور موت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مسائل کو تقسیم کیا جائے تو بقیہ جتنے مسائل ہیں وہ انسان کی زندگی سے متعلق ہے، لیکن وراثت کا مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو وراثت جو ہے اس کے احکامات جو ہیں ان کو باقاعدہ قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی باقاعدہ اہمیت بیان کی ہے، اور خود صحابہ کرام کے اندر ویسے تو دین کے سارے مسائل سیکھنے والے لوگ موجود تھے، لیکن صحابہ کرام کے اندر باقاعدہ اس کے اسپیشلسٹ موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر تم وراثت کے مسائل حل کروانا چاہتے ہو اور اس کو سیکھنا چاہتے ہو تو افرزکم زید بن ثابت، تم میں سے سب سے زیادہ جو وراثت کے مسائل کو سمجھنے والے ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وراثت جو ہے یہ بڑا اہم معاملہ تھا، اور یہ ایسا معاملہ تھا کہ باقاعدہ اس کے متخصص اور اس کے اسپیشلسٹ ہونا ضروری تھے، اسی لیے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت تھی۔ اگر یہ عام مسئلہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کسی سے بھی تم وراثت کا مسئلہ پوچھ لیا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے آپ کہہ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں، یا قرب قیامت جو معاملات ہوں گے، یا جب آپ کہہ لیجیے کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ جب بڑھتی جائے گی تو دین آہستہ آہستہ جو کم ہوتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ دنیا کی عمر بڑھتی جائے گی، ترقی لوگوں میں زیادہ آتی جائے گی، لیکن دین کا علم کم ہوتا جائے گا، دینی احکامات کا علم کم ہوتا جائے گا، لوگ اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملات میں سے یا عبادات کے معاملات میں سے سب سے آخری چیز ہے جو لوگوں سے چھوٹے گی وہ نماز ہے، یعنی نماز ہے سب سے آخر میں، دینی معاملات میں سے یا عبادات میں سے سب سے آخری چیز ہے، جس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ دین کچھ رہے گا ہی نہیں، وہ نماز ہے۔ اور سب سے پہلی چیز کیا چھوٹے گی؟ سب سے پہلی چیز یہ وراثت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس پہ لوگ توجہ دینا چھوڑ دیں گے اور اس کے یعنی دین کے متعلق وراثت کے اندر دینی رہنمائی سے لوگ جو ہیں وہ روگردانی کرنا شروع کر دیں گے، وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، نمازی پریسی بھی ہوتے ہیں، لیکن وراثت کے مسائل کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ بھئی ہم اپنے والدین کے وارث بنے ہیں یا ہمارے بچے ہمارے وارث بنے گے، تو وہ شریعت کے مطابق تھے کہ نہیں تھے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دین کے مسائل، وراثت کے جو مسائل ہیں، دین کے مسائل عموماً ہمیں سیکھنے چاہیے، لیکن وراثت کے مسائل پہ اور زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو مسائل ہیں ان کے لیے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر 3 یا 4 آیات جو ہیں وہ صرف اسی لیے نازل کر دی ہیں۔ حالانکہ آپ عموماً دیکھیں گے تو نماز کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، حج کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کتنی دینی ہے، نمازیں ان کی رکعتیں کتنی ہیں، اسی طرح روزے کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان نہیں فرمائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ان کی تشریح و توضیح ملتی ہے۔ لیکن یہ وراثت ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جزیات بھی اور اس کی جو باریک بینی ہے وہ بھی قرآن کے اندر، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ شریعت کے مطابق تم وراثت تقسیم کرو یا وراثت تم تقسیم کرو، بلکہ باقاعدہ فرمایا کہ کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، یہ بات بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اسلام سے پہلے لوگوں کا کیا طریقہ کار تھا، اسلام سے پہلے لوگ وراثت کس طرح تقسیم کرتے تھے، اسلام سے پہلے جب انسان مر جاتا تھا تو اس کی جائیداد آگے لوگوں تک کیسے تقسیم ہوتی تھی یا کیسے منتقل ہوتی تھی۔ یہ بات اس لیے بھی کرنا ضروری ہے تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جو اسلام کے احکامات ہیں وہ زبردست ہیں، وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں، اور پہلے والے جتنے نظام تھے وہ سارے کے سارے ان کے اندر کوئی نہ کوئی نقص موجود تھا۔ تو اس حوالے سے 3 آپ کہہ لیں مذاہب یا 3 طرح کے لوگ جو ہیں ان کے ہاں وراثت کا کیا نظام تھا وہ مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسلام کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں مرد اور عورت کا فرق رکھا گیا، مطلب یہ ہے کہ مرد کو وراثت زیادہ ملتی ہے، عورتوں کو وراثت تھوڑی ملتی ہے۔ اس مسئلے کا بھی جواب موجود ہے جو وقت پہ انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن آپ پہلے یہ دیکھیے کہ اسلام سے ہٹ کے دیگر لوگوں کا کیا رویہ ہے۔ اسلام کے اندر تو پھر بھی باقاعدہ
عورت جو ہے وہ بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں اس کے باقاعدہ حصہ موجود ہے کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ اگر اس کا خامن فوت ہوتا ہے تو بیوی کی حیثیت سے، اگر اس کا باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹی کی حیثیت سے، ماں فوت ہوتی ہے تو بیٹی کی حیثیت سے، اگر اس کا بیٹا یا بیٹی فوت ہوتی ہے تو ماں کی حیثیت سے اس کو کیا ملے گا؟ یہ شریعت کے اندر باقاعدہ حصے موجود ہیں۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر آپ کو یہ تصور سرے سے نہیں ملے گا کہ عورت کی بھی کوئی وراثت ہوتی ہے، عورت کا سرے سے ذکر ہی موجود نہیں۔ اور ابھی ہمارے یہاں جو رائے مذاہب، مطلب آپ عیسائیت کہہ لیجیے یا یہودیت کہہ لیجیے، ان کے اندر اس کے کچھ علماء کرام نے ذکر کیا کہ ان کے اندر بیٹیوں کو وراثت دینے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں، بلکہ ان کے اندر تو بیٹوں کو وراثت دینے کا بھی کوئی تصور۔ وہ کہتے ہیں جی جب کوئی بندہ مر جائے گا اس کے بعد جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا وہ مال پہ قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اس کا جی چاہے گا تو وہ کسی کو دینا چاہے گا تو دے دے گا، ورنہ کسی کا کوئی حق موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ معاف کرے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جس کو ولد الزنا کہا جاتا ہے، یعنی وہ بدکاری کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کے حلال بیٹے چھوٹے ہیں اور یہ جو دوسرا بیٹا ہے وہ بڑا ہے تو حلال کے رہ جائیں گے اور اس کو ساری کی ساری وراثت مل جائے گی، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف اس طرح کے قوانین رائج ہیں اور دوسری طرف اسلام کے کتنے صاف اور شفاف قوانین جو ہم انشاءاللہ سنیں گے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے، ان کی بات کس حد تک درست ہے، ان کی بات کس حد تک درست ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ عیسائیت اور یہودیت کے اندر اگر باپ فوت ہوا ہے تو بیٹیوں کو وراثت دینے کا کوئی تصور نہیں، بھائی فوت ہوا ہے تو بہنوں کو وراثت دینے کا کوئی تصور نہیں ہے، ماں کو وراثت دینے کا کوئی تصور نہیں ہے، بیوی کو وراثت دینے کا کوئی تصور نہیں۔ البتہ اتنی بات ملتی ہے کہ وراثت جو ہے نا وہ تو بیٹوں کو ہی ملنی ہے، وہ تو مردوں کو ہی ملنی ہے، لیکن عورتوں کو اس وقت تک ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کو کھانے پینے کی جتنی ان کی ضرورت ہوگی دے دی جائے گی، وہ بھی اس صورت میں جب تک ان کی شادی نہیں۔ جب ان کی شادی ہو جائے گی وہ اگلے گھر چلے جائیں گے، پھر ان کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں سے ویسے آپ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ جو ہے نا وہ بیٹیوں کو حصہ دینا وہ سمجھتے نہیں ہے کہ بیٹی کا بھی وراثت میں کوئی حصہ ہوتا ہے یا یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے، یا بہنوں کو بھی حصہ دینا یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے گھر میں چلے گی، اب ان کو جو کچھ ملے گا وہ تو اگلے گھر میں چلا جائے گا۔ تو بھائی یہ جو رسم ہے نا یہ مسلمانوں والی رسم نہیں، یہ یہودیوں والی رسم ہے، یہ عیسائیوں والی رسم ہے، یہ جاہلیت کی رسم ہے کہ صرف وراثت جو ہے نا وہ آپ کے بیٹوں کو ملے گی یا مردوں کو ملے گی یا بھائیوں کو ملے گی، لیکن اسلام کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ بیٹی آپ کے گھر میں ہے یا اگلے گھر میں چلی گئی ہے، بہن آپ کے پاس ہے یا اگلے گھر میں چلی گئی ہے، جس صورت میں بھی ہے، اگر وہ آپ کی بیٹی ہے، اگر وہ آپ کی بہن ہے، اگر اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا وراثت کے اندر حصہ موجود ہے، اور یہ عیسائیت اور یہودیت کے متعلق ہے۔ اسی طرح اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، مشرکین مکہ کا زمانہ تھا، اس کے اندر کیا ہوتا تھا؟ اس کے اندر تو سرے سے کوئی اصول موجود ہی نہیں تھا، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ بندہ فوت ہو جاتا تھا، فوت ہونے کے وقت جو اس کے مال پہ قبضہ کر لیتا تھا وہ اسی کا ہوتا تھا، اور اگر کسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کہہ لیجئے کہ کوئی بات کرنے پہ آ جاتی تھی، کوئی پنچایت بیٹھ جاتی تھی یا لوگ فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ فیصلہ کرتے ہوئے بھی یہ فیصلہ کرتے تھے کہ بھئی ان میں جو جنگجو ہیں، جو لڑنے والے ہیں، جو جوان ہیں، وراثت تو ان کا حق ہے۔ یہ بہن نے وراثت کیا کرنی ہے، یہ بیٹی نے وراثت کیا کرنی ہے، اور بابا جی نے وراثت کیا کرنی ہے؟ بابا جی 4 سال بعد مرنے والے ہیں، یہ کسی جنگ میں جا نہیں سکتے، ان کی پشت پہ یہ بیٹھ نہیں سکتے، گھوڑا یہ دوڑا نہیں سکتے، تو انہوں نے وراثت کیا کرنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خالصتاً جو ہے وہ مفاد پرستانہ ان کے فیصلے تھے، خالصتاً جو ہے وہ دنیا دارانہ ان کے فیصلے تھے کہ بھئی جو جنگ کے اندر ہمارے کام آئے گا، جو نوجوان ہے، جو ہمیں کچھ کما کے لا کے دے سکتا ہے، اسی کا حق ہے کہ سارا کچھ اس کو دے دیا جائے۔ اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے یا اگر کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہے، تو وہ جس شکل میں بھی ہے اور جتنی مرضی مستحق ہے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فوت ہوئے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی بھی تھی اور 2 بیٹیاں بھی تھیں، تو وہی جاہلیت کا جو انداز تھا، فوت ہو گئے تو ان کا جو بھائی تھا اس نے مال پہ قبضہ کر لیا، سارے کے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، تو ان کی جو مطلب ان کی بیوی ہیں، ان کی بیٹیوں کی جو ماں تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا ہے
کہ سارے کا سارا مال جو ہے نا وہ تو یہ بیٹیوں کا جو چچا ہے اس نے ہڑپ کر لیا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان بچیوں کو ان کی میں شادی کیسے کروں, ان کے معاملات کیسے کروں, یہ نان و نفقہ کیسے کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ نازل کرے گا. اور پھر اس وقت وراثت کی آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہے کہ تمہاری اولادوں کو وراثت ملے گی اور اس میں بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا اور بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا. مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کی باقاعدہ وراثت ہوگی. اور اگر یہ بھی فرمایا کہ اگر صرف عورتیں ہوں, یعنی اگر صرف بیٹی ہو, بیٹا کوئی نہ ہو, تو یہ نہیں ہے کہ ان کو پھر بھی آدھا ملے گا, بلکہ یہ ہے کہ پھر ان کو 2/3 حصہ مل جائے گا, یا جو مال ہے اس کا آدھا ان کو مل جائے گا. اور پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں صرف تمہاری بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ تمہاری 2 بیٹیاں ہیں, تو کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے تمہاری بیٹیوں کو مل جائیں گے اور کل مال کے 8 حصے کر کے 8واں حصہ تمہیں مل جائے گا. باقاعدہ اس عورت کو کہا کہ تمہارا بھی حصہ ہے, اور چونکہ مال پیچھے بچا نہیں تھا تو وہ بھائی جو سارے کا سارا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا, اللہ کے رسول نے کہا تمہارا اس میں سرے سے حصہ ہے ہی نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو حقدار تھے اور جن کو حق ملنا چاہیے تھا, اسلام سے ہٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملا, اور اگر اسلام کی طرف سے آئے ہیں تو حقداروں کو ان کا حق ملنے کے بعد نہ حق لینے والوں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچی. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ عیسائیت کے اندر, یہودیت کے اندر یا جاہلیت کے اندر یہ باقاعدہ تصور موجود تھا کہ یہ مرد ہے, یہ عورت ہے, اس کو حصہ ملے گا, اس کو حصہ نہیں ملے گا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ نازل کر دیا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, کہ اور مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے عزیز و اقارب چھوڑ کے جائیں گے. اور آگے پھر باقاعدہ نام لے کے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ, اور عورتوں کا بھی مردوں کی طرح ہی حصہ ہے باقاعدہ, اگرچہ اس حصے کی تفصیلات الگ ہیں, لیکن جس طرح مرد وارث ہوں گے اسی طرح عورتیں بھی وارث ہوں گی, چاہے ان کا حصہ زیادہ بنتا ہو یا کم بنتا ہو. تو اسلام نے آ کے عورتوں کو ان کے حقوق دیے جن کو حق دیا ہی نہیں جاتا تھا, جن کو حق دینے کا تصور ہی نہیں تھا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں, یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں یا اسلامی تعلیمات سے جو نابلد اور ناآشنا لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے اسلام حق نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں کہ عورت کو باقاعدہ حق دلانے والا اور عورت کو باقاعدہ فریق بنانے والا ہے ہی اسلام, ورنہ تو عورت کسی کھاتے میں نہیں تھی. عورت کو تو یہ اس طرح ہوتا ہے نا, بعض کو لڑائی کریں, ہم کہتے ہیں کہ تم تو بات کر ہی نہیں سکتے, تمہارا یہاں تو تم بیٹھ ہی نہیں سکتے, تم تو میرے مد مقابل آ ہی نہیں سکتے. اسلام سے پہلے عورتوں کی یہ حالت تھی. یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عورت کے لیے بھی بات کی جائے کہ اس کو بھی کوئی حصہ ملے گا, یا اس کا بھی کوئی حق ہے, یا اس کا بھی کوئی خیال رکھنا چاہیے. عورتوں کو سب سے پہلے حقوق کا شعور دینے والا اور ان کو مد مقابل بنانے والا اور ان کو فریق بنانے والا ہے ہی اسلام. اور اس اسلام سے ناآشنائی کی وجہ سے, اس سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق نہیں دیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, اگر ہم ان کا بنظر غائب مطالعہ کریں, غور سے اگر ہم ان کو دیکھیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں کوئی مرد ہو یا عورت ہو, کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بوڑھا ہو جوان ہو, جیسا بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق ان کو جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دے دی. اب آپ یہ دیکھیے 2 صورتیں ہیں, حقوق کی تقسیم کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں گے کس کو کتنا حق ملنا چاہیے. تو وہ فیصلہ آپ دیکھ لیجیے کہ جب لوگوں نے خود فیصلہ کیا, مطلب عیسائیوں نے خود فیصلہ کیا, یہودیوں نے خود فیصلہ کیا, جاہلیت کے لوگوں نے خود فیصلہ کیا, تو وہ کتنا گھٹیا فیصلہ تھا, اس کے اندر کتنی ناانصافی. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا, انسان کسی کو اس کا حق نہیں دے سکتا, انسان کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. لہٰذا انصاف وہ ہوگا جو انسان کا رب طے کر دے گا, جو مخلوق کا رب ان کے لیے طے کر دے گا, اور مخلوق کے رب نے جو طے کر دیا ہے اس کے بارے میں پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ناانصافی ہے. ہاں ناانصافی وہ اس صورت میں ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں,
اس میں انصاف کا پہلو کیا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر انصاف موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ عورتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، مردوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، مردوں کو بھی حصہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ فوقیت دی ہے، حصہ ملے گا لیکن ان کو زیادہ ملے گا۔ تو عورتوں کو حصہ کیوں زیادہ ملتا ہے، مردوں کو عورتوں کو حصہ کم کیوں ملتا ہے اور مردوں کو حصہ کیوں زیادہ ملتا ہے؟ آپ ذرا دونوں کی ذمہ داریاں دیکھ لیجیے۔ جس بات کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا وہ ہمیں عملی طور پہ نظر آئے گی۔ اب آپ دیکھیے نا، مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا وہ بیٹی کی ذمہ داری ہے یا بیٹے کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسی طرح اگر اولاد ہے تو اس کا خیال رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہے یا اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے؟ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ مردوں کی ہے۔ تو ظاہر ہے مردوں جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کو سہولیات بھی زیادہ ملے گی۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جس کے ہاتھوں سے خرچہ زیادہ ہونا ہے اس کو ہم فنڈ بھی تو زیادہ دیں گے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو ذمہ داری ہم نے 5 روپے کی دی ہے لیکن ہم فنڈ اس کو 1 روپیہ دے رہے ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ ہے اس کی ذمہ داری 10 روپے کی، ایک کی 5 روپے کی ہے، لیکن ہم دیتے دونوں کو 5 روپے۔ یہ تو نا انصافی ہو جائے گی۔ انصاف یہ ہے کہ جس کی 5 روپے کی ذمہ داری اس کو 5 روپے ملے، جس کی 10 روپے کی ذمہ داری اس کو 10 روپے ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا، اس کے اندر یہی بات موجود ہے اور جو عملی طور پہ ہم دیکھیں۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو جی عورتیں بھی تو کماتی ہیں، بیٹیاں بھی تو کماتی ہیں، وہ بھی تو نوکریاں کرتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ آپ کو کس نے کہا کہ عورتیں اس طرح کرتی ہیں؟ اسی وجہ سے تو یہ سارے ویسے نا میری بات سنیں، بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ حرام کرتی ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل ذمہ داری مرد کی ہے، اور اگر ہم نے عورتوں کو اس ذمہ داری میں ڈالا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، اس کا سرے سے اس کا نقصان ہی ہوا، کیونکہ اللہ نے تقسیم یہ کی تھی کہ کمانے کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، باہر سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ مرد سنبھالیں گے، اور گھر کے جتنے معاملات ہیں وہ عورتیں دیکھیں گی۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا، دونوں ہی باہر چلے گئے، گھر کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ عورتوں کو یہ تو مسئلہ ہے کہ ہم نے حق لینے، ہم نے نوکری کرنی، جاب کرنی، اور دوسری طرف اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑاتے ہوئے یہ مسئلے آتے ہیں جی ہمارا جو بیٹا ہے کیا ہم کسی اور کو تربیت کے لیے دے سکتے ہیں؟ کیا میرے ساس سسر کی خدمت کرنا میرے اوپر فرض ہے؟ اچھا یہ مسائل ہیں، ان کو علماء نے جواب بھی دیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ عورت گھر بیٹھنا نہیں چاہتی، عورت یہ چاہتی کہ میں باہر جاؤں، میں مردوں کے شانہ بشانہ جا کے کام کروں۔ تو اگر اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، اسلام نے جو معاشرہ دیا ہے، اسلام نے ہمیں جو سیٹ اپ دیا ہے، اس میں خود بخود ہمیں نظر آئے گا کہ حق بھی مرد کے پاس زیادہ ہے لیکن ذمہ داری بھی مرد کے پاس زیادہ ہے۔ اور اگر عورت کو آپ کہہ لیجیے کہ سہولیات کم ملی ہے تو ذمہ داریاں اس سے بھی کم ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت سے متعلق انشاءاللہ تفصیلی باتیں آئندہ